ایڈکشن کی بیماری کا ایک نام کیمیکل ڈپینڈنسی بھی ہے. تو اگر آپ سگریٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں ایٹ ٹائمز تو آپ کا جو ایمان ہے تو وہ تو وہی ہے. تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو آپ کا ایمان تو کیمیکل سیٹسفیکشن کی طرف ہی ہوا نا کہ میں نے کوئی کیمیکل ہیلپ لینی ہے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. اور جب آپ یہ کیمیکل ہیلپ لیتے ہیں کہ سادہ سگریٹ ہے تو یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. بالکل. تو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں صرف یہ ہوتا ہے کہ میں سادہ سگریٹ پیوں گا. اب جب سادہ سگریٹ یعنی نکوٹین آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو آگے نت نئے اور خیالات بھی تو آ سکتے ہیں نا. جیسے آپ گھر سے نکلے ہیں کہ میں صرف لبرٹی مارکیٹ جاؤں گا, کچھ ونڈو شاپنگ کروں گا. لیکن آپ جب لبرٹی مارکیٹ چلے جاتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ آپ ونڈو شاپنگ ہی کریں گے, آپ کچھ خرید بھی سکتے ہیں. اور وہاں اگر ایک دوست آپ کا مل جاتا ہے تو وہ جو اوریجنل پروگرام تھا وہ چینج ہو جائے گا نا. تو جب آپ کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرتے ایڈکٹیو تو پھر ایک ایڈکٹیو کیمیکل آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو آپ کی مرضی نئے رخ اختیار کر سکتی ہے. آپ اکیلے صرف سادہ سگریٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے, پر سادہ سگریٹ کے ساتھ مل کے اب آپ کیا سوچیں گے, یہ بات آپ نے اور سادہ سگریٹ نے مل کے طے کرنی ہے. دنیا میں اگر کسی نشے کا نقصان یعنی جسمانی نقصان کی بات کر رہا ہوں تو وہ سگریٹ ہے. ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہ کامنلی میجورٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, پر کوئی بندہ ایک ایکسیپشن ہو سکتا ہے. مثلاً کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس کی دم ہو. آپ چاہیں تو ایسے بندے میں دنیا میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, کوئی لاکھوں میں ایک قسم کا بندہ جس کی دم ہو سکتا ہے کہ اس کو سگریٹ کا بھی فائدہ ہوتا ہو. اب اس میں تو میں کوئی ڈفر نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں گے تو سگریٹ کے بارے میں ایک بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ یہ شراب جتنا بدنام نہیں ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. حالانکہ شراب خانوں میں سگریٹ منع ہے. آپ کو یہ بات کسی کو پتا ہے کہ پبز میں شراب خانوں میں سگریٹ منع ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں تاثر ہے کہ شراب کا نقصان اور سگریٹ کا نقصان پب کے اندر جب کمپیئر کیا جا رہا ہے تو اس میں سگریٹ کا نقصان زیادہ سوچا جا رہا ہے. لیکن آخر سگریٹ اتنا واضح طور پر پبلکلی بدنام کیوں نہیں ہے جتنی شراب بدنام ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ سینٹرل نروس سسٹم کا سٹیمولنٹ ہے, اور جتنے نشے سینٹرل نروس سسٹم کے سٹیمولنٹ ہے, سٹارٹنگ فرام ٹی, کافی, ڈرنکس, انرجی ڈرنکس اور کوکین اور ریٹالن, ان سب کے بارے میں کوئی بندہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ نشے ہیں. کیونکہ یہ نشے کرنے کے بعد یعنی ریٹالن یا کوکین یا آئس کا نشہ کرنے کے بعد کوئی بندہ گرتا پڑتا نہیں ہے, گرتا پڑتا نہیں ہے. وہ چاقو چوبند اور اس میں بجلیاں بھری ہوتی ہیں. تو عام طور پر اس وجہ سے ان کو یا تو نشہ نہیں سمجھا جاتا. نشے کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ جو چیز آپ کو غنودگی دے, یہ بات بالکل غلط ہے. کوئی بندہ غنودگی کے لیے نشہ نہیں کرتا. یہ پبلک کا خیال ہے, عام پبلک کا خیال ہے کہ لوگ غنودگی کے لیے نشہ کرتے ہیں, یا لوگ نیند کے لیے نشہ کرتے ہیں, یا لوگ اس لیے نشہ کرتے ہیں کہ وہ گرے پڑے ہوں نالی کے کنارے. لوگ اس لیے نشہ نہیں کرتے, لوگ نشہ کرتے ہیں ٹو فیل گڈ. اور اچھا محسوس کرنے کے لیے 4 قسم کے نشے ہیں جن کو علیحدہ علیحدہ یا ملا جلا کے لوگ کرتے ہیں. کوئی نشہ آپ کی ٹینشن کو کم کرتا ہے, وہ سینٹرل نروس سسٹم کو ڈپریس کر دیتا ہے, دماغ کو تھوڑا سلو کر دیتا ہے, اور آپ بات کو تھوڑا لٹکا کے کرنے لگتے ہیں. ٹرینکلائزر بھی اسی میں آتا ہے. اور ایک یہ چائے, کافی, ریٹالن, آئس, کوکین کی سائیڈ کے نشے ہیں جو کہ آپ کو چاقو چوبند رکھتے ہیں
اور آپ کو بہت الرٹ رکھتے ہیں کہ حتیٰ کہ آپ پوری رات نہیں سو سکتے، آپ دن رات کام کرتے ہیں، دن رات محنت کر سکتے ہیں آپ۔ ایسے ٹریٹمنٹ سینٹر 90% سے زیادہ ہیں جہاں سگریٹ الاؤ کرتے ہیں، اور صبح سب سے پہلے سگریٹ بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، 10 15 سگریٹ بانٹے جا رہے ہیں، اور بعد میں ایک کہتا ہے جی میرا ہی کونے کھو لیا ہے، میرا انہیں چرا لیا ہے، میرا سارا دن مقدمے اس طرح کے چلتے رہتے ہیں۔ امریکہ میں آپ کو کہیں بھی چلتے پھرتے لوگ سگریٹ پیتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ بلڈنگوں میں سگریٹ پیتے ہیں، ایسی جگہ جو کوئی بڑی علیحدہ سی کر دیتے ہیں، ایئرپورٹوں پہ ایک علیحدہ سی جگہ بنائی ہوتی ہے پنگڑ خانہ، اس میں وہ جا کے سگریٹ پیتے ہیں، اور وہ بالکل آؤٹ کاسٹ کر دیتے ہیں سگریٹ پینے والے کو۔ اور جہازوں میں ہمارے دیکھتے دیکھتے پہلے پاکستانی جہازوں میں سگریٹ پیتے تھے لوگ، اور اس کے لیے مخصوص نشستیں ہوتی تھیں، اب انہوں نے وہ ختم کر دیا، انہوں نے کہا دنیا میں کہیں جہاز میں کوئی سگریٹ نہیں پی سکتا۔ تو آخر کوئی تو وجہ ہوگی سگریٹ کے بارے میں جو اتنی سخت سی ہے کہ اتنے سال سے کم عمر کا بندہ یہ زہر نہیں خرید سکتا۔ زہر خریدنے کے لیے عمر زیادہ ہونا اور سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نشے سے ہمیں مسئلہ نہیں، سگریٹ سے ہمیں مسئلہ ہے، تو مجھے بتائیے کہ پہلا نشہ کون سا تھا؟ تو پھر مسئلہ تو تھا، کیونکہ سگریٹ کو تو آپ نے پیچھے چھوڑ کے آگے چلے گئے تھے، یعنی سگریٹ کے اوپر سپر امپوز کر دیا تھا ایک اور نشہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سگریٹ آپ کو مطمئن نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے آپ سگریٹ چھوڑ کے اور سگریٹ سے اوپر چرس والے نشے پہ چلے گئے یا کسی اور نشے پہ چلے گئے۔ لوگ نشہ کرتے ہیں فائن بھر کے، یہ فائن کیا ہے بھلا؟ نہیں، مجھے بتائیے کہ کیا جرمانہ بھر بھر کے لوگ نشے کرتے ہیں؟ کیا جرمانے ہیں جو عزت کا جرمانہ، بےزتی کا جرمانہ، گالیاں، دھکے، ٹھوکریں، یہ جرمانہ بھرتا ہے جب بندہ سگریٹ پیتا ہے تو یا نشہ کرتا ہے، تو اس کو یہ جرمانے ہوتے ہیں سوسائٹی میں، لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے گھر والے ہیں جو کہ آپ کا ساتھ دیتے چلے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ مسلسل آپ کے نشے سے تکلیفیں اٹھانے کے باوجود وہ آپ کا ساتھ دیتے رہتے ہیں، کیونکہ سگریٹ غلط العام ہے۔ غلط العام کا مطلب ہے سارے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اس لیے جو چیز بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہ ٹھیک لگتی ہے۔ لاہور میں لوگ لال بتی کاٹتے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، لیکن دبئی میں کوئی لال بتی کاٹ کے دیکھے لوگ گالیاں دینے لگتے ہیں۔ یو کے میں اگر کوئی لال بتی کاٹے اس بندے کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کرے گا۔ ایک لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ جا رہی تھی، منگنی کے بعد اسے وہ گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا، تازہ تازہ اس کی انگیجمنٹ ہوئی تھی، اور ایک رات کے کوئی 2 بجے لڑکے نے لال بتی پہ رکا اور نکل گیا، تو فوری طور پر لڑکی نے کہا کہ گاڑی روکو گاڑی روکو، اور انگوٹھی اتار کے اس کو دے دی کہ یہ آپ اپنی انگوٹھی رکھیں، مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ اگر آپ قانون پسند شہری نہیں ہیں تو میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو لیکن لاہور میں مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے ڈرائیور کو کہہ رہے ہوتے ہیں کٹ دے بتی کٹ دے،